السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، نوجوان بچوں اور قابل احترام خواتین حضرات، بہو بیٹیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و غفور ہے، اتنا مہربان ہے کہ آج ہی کے دن ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ پورا رمضان باقیہ زندگی جو ہے ہم اللہ سے ڈر کر خوف کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں، کہیں اللہ کے عذابوں کے شکار ہیں، کہیں انسانوں کے ظلم کے شکار ہیں انسان، ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، یہ اس کی مہربانی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، کچھ موقع دیا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینے کا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ہم جو ہے اللہ سے زیادہ سے زیادہ رجوع ہونے کی توفیق ہے۔ قرآن کا خلاصہ تو بہت چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ نکات ہے، کچھ پوائنٹس ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کے ڈھنگ اور آداب اور کیا مانگنا چاہیے بتایا گیا۔ اللہ کی تعریف ہو اور جو ہے اللہ سے مانگے تو یہ مانگے، اے اللہ ہمیں زندگی بھر وہ راستہ بتا دے جو صراط مستقیم ہے، جنت تک لے جانے والا راستہ۔ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ تلاوت کی گئی، مدنی سورہ ہے، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ کو پڑھا کرو، سنا کرو، گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی، اور اس کو سمجھنے بھی کوشش بھی کرو۔ اور قرآن چاہتا کیا ہے اس مہینے کے اندر یا ہمیشہ کے اندر؟ قرآن کا جو تعلق ہے روزے سے، نماز سے نہیں، اس سے زیادہ تعلق جو ہے وہ قرآن سے۔ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے پہلے رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار، اللہ کا ڈر، خوف خدا، گناہوں سے بچنا، جنت کا حصول، لوگوں کے حقوق کو اللہ سے ڈر کا ادا کرنا، یہ جو ہے نا کیفیت جس کے اندر پاتی ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت دیتی ہے جو یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ متقی کے بہت سارے اوصاف قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن پہلے رکوع میں کچھ خاص باتوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ اوصاف بیک وقت تمہارے اندر جمع ہو جائیں تو سمجھو کہ متقی ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل جائے تو متقی نہیں کہلاتے ہیں۔ پہلی چیز تقوی، اللہ کا ڈر، ایمان بالغیب، اللہ کو بغیر دیکھے مان لینا، نمازوں کو ہمیشہ قائم کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ یقین کرنا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ اوصاف بیک وقت جمع ہونا، تب وہ متقی ہوں گے۔ اس میں سے کوئی ایک ہٹ جائے تو یہ کتاب ان کے لیے صحیح رہنمائی نہیں کرتی۔ اور قرآن نے ان کے تعلق سے کہا یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ متقین کے سارے اوصاف سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں جو ہے زندگی اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میری ماں بہنوں، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی صحت سے رہے، امن سے بھی رہے، خوشحال زندگیاں بھی رہے، اور جو ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے چہیتے بندے بن کر رہے۔ عبادتیں ہو یا جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے۔ لیکن خواتین حضرات، میری ماں بہنوں، قرآن مجید کا ایک دوسرے تیسرے رکوع میں کچھ کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن اور رمضان، یہ روزہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو محاسبہ کرو، دیکھو کیا غلطیاں ہوئی ہم سے، یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی، اور عبادتیں کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود ان حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہماری عبادتیں محض ایک فارمالٹی بن کر رہ گئی، کیفیتیں نہیں ہیں۔ اگر ہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں کیسے ضائع ہو جا رہے ہیں، ہوا کی طرح اڑ جا رہے ہیں، جنت میں داخلہ ناممکن ہو جا رہا ہے۔
قرآن نے 2 رکوع مسلسل ذکر کیا ہے کہ ان عادتوں سے بچنے کی کوشش کرو جو منافقانہ عادتیں، جھوٹ، غیبت، بغض، حسد، جلن، دکھاوا، غیبتیں، یہ تمام وہ عادتیں ہیں جو ساری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ جاتی ہیں. اور یہ عادتیں جن میں ہیں یہ منافقانہ عادتیں کہی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کہا گیا ایک جگہ قرآن میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے مغفرت کی آپ دعا کریں گے یہ دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سوچے وہ کیا عادتیں، یہ عادتیں ہمیں دور کرنا چاہیے. آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، کوئی نہیں بچے گا اس میں ہمارے. اختلافات، بغض، جلن، حسد میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم پورے کے پورے. اللہ کے لیے غنیمت سمجھ جائیں، اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے. آج یہی عہد کر لیں، اے اللہ ہم سے یہ ہوئے ہیں غلطیاں، آج ہی کے دن ہم تب کو معاف فرما دے تاکہ آنے والے پوری عبادت ہمارے قابل قبول ہو جائیں تیرے پاس. اس کی ایک مثال دی گئی ہے. یہ عادتیں جن کے اندر ہوں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. قرآن کہتا ہے پوری ایک اندھیری رات ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے، چلنے کا راستہ دکھ نہیں رہا ہے. اب منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ راستہ نہیں دکھتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہتے ہیں، بجلی ذرا سا چمکتی ہے تھوڑا راستہ چل لیتے ہیں پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ کبھی منزل کو جانے والے نہیں، منزل مقصود کو پہنچنے والے نہیں ہے. یہ عادتیں جن کے اندر ہیں. قرآن مثال دے کر سمجھاتا ہے. میری ماں، بہنوں، بچوں، جوانوں، ہم اقرار کریں ہم واقعی ہم سے جو ہے کوئی آدمی نہیں بچا ہے اس گناہ میں، کوئی آدمی نہیں بچا ہے اس گناہ میں. اللہ سے عہد کریں، اے اللہ آج ہی کے دن پہلے ہی رمضان میں پہلی ہی رات میں تیرے کلام کو سنتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، آج ہی کے دن وہ غلطیوں کو تو معاف فرما دے تاکہ ہماری عبادتیں خالص تیری رضا کے لیے ہو جائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم تمام کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ایک عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، بڑی آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایسا آزمائشی دور ہے کہ آگے چلنے کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، آگے کا زمانہ بڑے چیلنج کا ہے. بڑے چیلنج کو قبول کر کے چلنا پڑے گا. اور پھر ہم سب سوچنا بھی چاہیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دین پر قائم رہے، اسلام پہ قائم رہے. ہر طرف سے دشمن نے 30 سالہ پلان کے بعد ایک جال بچھا دیا ہے جو ہم سے دین سے دور ہونے کا، وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور ہم کیا ہیں؟ الجھے ہوئے ہیں اور جو ہے بڑی ڈیپ پالیسی کے ساتھ اسلام سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے. اور بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کو اسلام پر بچایا جائے. اور اسلام پہ قائم رہنے کے لیے اس پرفتن دور میں ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن کے مطالعے کا راستہ ہے. قرآن پڑھنا نہیں ہے، پڑھتے تو بہت ہیں، 10 رکوع 12 رکوع پارے پڑھتے. قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. قرآن ہی ہے جو آگے چل کر آپ کی نسلوں کو بچا سکتا ہے، ہم کو بچا سکتا ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. قرآن نے کہا اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، ہم اوپر لے کے چلے جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں گے ڈاؤن فال ہو جائیں گے. تو قرآن میں کچھ رکوعوں میں جو ہے 5 6 7 رکوعوں میں اس کا کچھ منظر کشی کی گئی ہے. یہود و نصارہ کی ایک مثال دی گئی ہے. اللہ نے یہودیوں کو دنیا میں بڑی فضیلت دی تھی، وہ کیا ہوئے؟ بدترین اخلاق ان کے اندر آ گئے. آج خیر امت ہیں ہم، ہمارے اخلاق کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. فرعون کے عذاب سے نجات دی، موسیٰ کو ستانے لگے، سمندر میں غرق کیا گیا، موسیٰ اور خدا کے خلاف بغاوت پر اتر آئے. جہاں چلتے تھے اللہ ابر کا سایہ کرتا تھا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناشکراپن کرتے. آخر کیوں اس کا ذکر کر رہا قرآن؟ ذرا سوچئے خدا کے لیے کیوں ذکر کر رہا ہے یہ قرآن؟ وہ کوالٹی، وہ اوصاف، وہ غلطیاں تمہارے اندر پائی جائیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس قوموں کی طرح تباہ و برباد کرے. پھر من و سلوہ اتارا گیا، ترکاریوں کی فرمائش کرے. عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے.
اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا. موسیٰ اور اس پہ خدا کا انکار کرنے لگے. میسج نوٹ کیجئے, جو بھی قوم اللہ کی ہدایت کو انکار کرے گی, انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے گی, یعنی جانتے ہوئے نہ کرے گی, 3 قسم کے عذاب ان پہ آئیں گے. آج پوری دنیا میں ہم محاسبہ کریں مسلمانوں کا کیا حال ہے. 3 عذاب کے شکار ہوں گے. کیا ہوں گا؟ ذلت خاری, کوئی وزن نہیں ہے آج ہمارا, کہیں بھی نہیں ہمارا. ہزاروں نوجوانوں کاٹ دو کر دو, کچھ ہماری اہمیت نہیں. پھر دوسری, پستی میں آ جائیں گے, ڈاؤن فال, نیچے کی طرف آ جائیں گے. اور تیسری, بدحالی کا شکار ہو جائیں گے. خدا کے لیے قرآن کے پیغام کو سمجھیے میرے دوست, یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے, وقت سمجھنے کا ہے. آپ کو لے کے اٹھے. جو قوم اللہ کا انکار, اللہ کی باتوں کو, اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دے گی, جانتے ہوئے نہیں کرے گی, یہ 3 عذاب ان قوموں پہ آئیں گے جو قرآن کہتا ہے آج ہم بدحالی کے شکار ہو گئے, ڈاؤن فال ہو گئے ہیں ہم, اور کوئی وقت نہیں ہے پورے روئے زمین کے اوپر ہماری. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے, قرآن سے ہمارا رشتہ کٹ گیا. اس کو آپ لے کے اٹھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تراویح کو آ رہا تھا, بڑی خوشی ہوئی کہ گاڑیاں فل ہیں, مسجد بھی بھری ہے, بڑی خوشی ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ ایک دعا یاد آئی مجھے. وہ دعا پہ میں اور آپ قائم بھی رہنا چاہیے. ہم پہلا دن ہے, کل پرسوں سے دیکھیں گے کیا حالات ہوتے ہیں. ایک بڑی پیاری دعا ہے. ہم بڑے جوشیلے ہیں, وقت پر ہنگامہ, پھر اس کے بعد غائب, رمضانی وقت. ایک بڑی پیاری دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اے اللہ, تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. یہ کیفیت ہے, اور اس کیفیت کو تو باقی رکھ, ہمارے دلوں کو ڈاواڈول نہ کر. تو بڑی معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. دلوں کی کیفیت. یہ رمضان ایک وقت نہیں ہے, یہ رمضان ایک ایسی نہیں ہے, ایک فارمیلٹی نہیں ہے. رمضان بہت چاہتا ہے ہمارے لیے. ہمارے قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قرآن نے پہلے پارے میں 3 دلوں کا ذکر کیا ہے, 3 پتھروں کا ذکر کیا ہے. کچھ پتھر ایسے ہیں جب مارتے ہیں تو ریزہ ریزہ ہوتے ہیں, پانی ابل پڑتا ہے, پانی ابل پڑتا ہے. کچھ پتھر ایسے ہیں اس میں سے چشمے نکل آ جاتے ہیں, ریزہ اور ریزہ ہو جاتے ہیں ایک پتھر, دوسرا چشمے نکل آتے ہیں, تیسرا پتھر خوف خدا سے ڈھلک کرتے ہیں. ان تینوں مثال دے کر قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دل اس سے بھی بڑے سخت ہیں, اثر نہیں لیتے. زلزلے آ جائے, طوفان آ جائے, تباہ ہو جائے, ہم کو تو نہیں ہے نا, یہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ان کے لیے. اور قرآن کہتا ہے یہ دلوں کی حرکت زندہ رہنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں. یہ قرآن کو سمجھا کرو, اپنی موت کو یاد کرا کرو. یہ کیفیت دیتا ہے رمضان میرے دوستو. اور یہی وجہ سے جو ہے ہم اہتمام پورے دنوں میں کرنا چاہیے. قرآن نے کہا یہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. بدنصیب ہیں وہ لوگ, اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ بعض پر ایمان لاتے ہیں, بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے آپ ٹیلی کریے, قرآن کو سمجھیے خدا کے لیے. بعض پر تو ایمان لائے, بعض کو چھوڑ دیے. نماز تو پکڑ لیے, رسم و رواج کو تو ہم چھوڑ دیے. وہاں خدا نہیں, شادیوں میں خدا نہیں, رسم و رواج میں خدا نہیں, نماز میں خدا رہا. بدترین لوگ کہا قرآن نے اس کو. بعض لوگ کو تو مان لیتے ہیں, بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ, ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لوگ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے, اور قیامت کے دن سخت عذاب مستحق ہوں گے. ذرا سوچو میرے دوست, ہم ایمان لائے, بعض کو لائے, بعض کو چھوڑ دے, بعض کرے, بعض نہ چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو ایمان پر، استقامت پر، اللہ کے احکام پر چلنے والا بنائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدے کا ذکر، ابلیس کا انکار، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا ذکر، ہاروت ماروت وغیرہ کا ذکر. ان تمام کے بعد دوسرے پارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ ہم یہ ہیں: اے مسلمانوں، نیکیاں حاصل کرنے میں آگے بڑھو، سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، لوگ نہیں. لوگوں کو خوش نہ کرو بلکہ اللہ کو خوش کرو. اگر اللہ کی نعمتیں ہونا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، رسول کی اتباع کریں گے، یاد رکھو کہ تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی. اگر تم خدا کو یاد کرو، اللہ بھی تمہیں یاد کرتا رہے گا. کفران نعمت نہ کرو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناشکرا پن نہ کرو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، جان سے بھی، مال سے بھی، کسی کے خوف سے بھی، کسی کا ڈر مسلط کر کے بھی. ان تمام حالات میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو. جب اللہ کا رشتہ مضبوط ہو گیا، یاد رکھو کہ کوئی تمہیں نہیں بگاڑ سکتے اگر تم اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرو. اللہ سے اگر رشتہ کاٹ لیے، دنیا کی ہر قومیں تمہیں ڈرانے لگیں گی اور ڈرنا پڑے گا. مصیبتیں آئیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو. یہ تک خلاصہ رہا. میرے دوستو، میری ماں بہنوں، اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ جمعہ کا پہلا دن ہمیں ملا ہے. وہ اس کا فضل ہے کہ رمضان کا پہلا دن ملا ہے تو وہ جمعہ میں ملا. جمعہ کی فضیلت بڑی اہم ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میرے ماں بہنوں، یقیناً آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہوں گے. کوشش کریں کہ 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھیں، مس نہ کریں. اور یہ سوچے، میں دعا تو کرے کہ اللہ بار بار یہ نصیب کرے یہ رمضان، اور یہ بھی سوچے ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو. صبح میں جو ہے آج نہیں ہے آدمی، آج ہے تو کل نہیں ہے. غنیمت سمجھے 2 رکعت تہجد پڑھیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. حالات کتنے پریشان کن حالات ہیں، اللہ سے دعا کریں. اور جمعہ کے اہتمام میں سورہ کہف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود کریں. اور دعا یہ بھی کریں کہ آج کل ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، انجینئرنگ کے بھی چل رہے ہیں، یہ کیا ہے، انٹرمیڈیٹ کے، 10th کے، سب امتحانات کا دور چل رہا ہے. دعا کریں کہ ہمارے بچے بہترین کامیابی حاصل کریں. ایجوکیشن میں اگر وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، وہ دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ دعاؤں سے ہو سکتا ہے، ان کی محنت سے ہو سکتا ہے. اپنی ان وقت اوقات میں ان کے حق میں دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.